میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پیر و مرشد سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ذات گرامی ایسی ذات تھی جو ہمیں اتحاد بین المسلمین کا درس دیتی تھی۔ ان کی زندگی کا در حقیقت مشن ہی یہ تھا کہ آپ مسلکی، فقہی، فرقہ واریت، گروہی ان اختلافات سے بالا تر ہو کر ایک ہی نقطے پر متحد ہو جائیں جو سب میں کامن ہے، جو سب کے لیے یکساں ہے۔ اور وہ کامن نقطہ کیا ہے، وہ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اپنا تعلق بنا لو، ان کی نسبت، ان سے وابستگی اور ان سے محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے دو۔ اگر ایسا کرو گے تو دنیا و آخرت کی فلاح و نجات پاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو عزیزان محترم، یہ بات اپنے پلو سے باندھ لو میرے بچوں، میرے بھائیوں بہنوں، کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق نہ ہوا، محبت نہ ہوئی، وابستگی نہ ہوئی، یہ کنیکشن اگر ٹوٹ گیا، جسے ہمارے پیر و مرشد ہمیشہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ جس طرح پاور ہاؤس میں اور بلب میں کنیکشن ہوتا ہے، ایک تار جب تک یہ تعلق قائم رہے گا وہ بلب روشن رہے گا، جب یہ کنیکشن ٹوٹ جائے گا وہ بلب بجھ جائے گا۔ یہ کنیکشن جب تک قائم ہے تو تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہاری یہ چیزیں منظور ہیں۔ لیکن اگر یہ کنیکشن ٹوٹ گیا تو یاد رکھو کہ پھر یہ عبادتیں ارادت نہیں رہتی بلکہ وہ صرف عادت بن جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ عبادتیں اور ریاضتیں بھی صرف ایک ثقافتی عمل بن کے رہ جاتا ہے، کلچرل پریکٹس اور کلچرل ایونٹ بن جاتا ہے۔ اس میں نہ اخلاص ہوتا ہے، نہ اس کی روح ہوتی ہے، نہ اس میں محبت ہوتی۔ لہٰذا ان سب چیزوں کا فائدہ تبھی ہے اگر آپ کے سینوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، عشق ہے، اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اطاعت کرتے ہیں، تبھی فائدہ ہے۔ اطاعت اور اتباع جو ہے وہ بھی تبھی مقبول ہے کہ اگر اس کے ساتھ نسبت رسولی ہو، محبت اور عشق ہو، ورنہ وہ دکھاوا بن جاتا ہے۔ ظاہری طور پہ اطاعت کرنے والے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی منافقین موجود تھے، اور اس کے بعد بھی تھے، کہتے تھے ہم اطاعت کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب نے خارجیوں کی مثال دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ آنے والے وقت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ تم لوگ، یعنی صحابہ اکرام سے کہا کہ تم لوگ اگر ان کی نمازوں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھو تو تم شرما جاؤ، گھبرا جاؤ۔ وہ اتنا قرآن پڑھتے ہوں گے، اتنی عبادتیں کرتے ہوں گے کہ اپنے سروں کو مسلح سے الگ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہوگا، ان کا قرآن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتا ہوگا۔ لہذا دل کی یہ اہمیت